بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صادق اور امین ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب تھے، جس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی صداقت اور امانت داری تھی۔ اعلان نبوت سے قبل کفار آپ پر مکمل بھروسہ کیا کرتے تھے اور اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ ایسا کرنے والوں میں اس وقت کے عیسائی یعنی نصرانی اور یہودی بھی شامل تھے۔ غرض کہ مکہ میں ایسا کوئی شخص نہیں تھا جسے آقا کریم علیہ السلام کی صداقت یا امانت داری پر کوئی شک ہو۔ حتیٰ کہ اعلان نبوت کے بعد تک ان کا ماننا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سچے انسان ہیں، اس کے باوجود وہ اس دین پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مختلف مذاہب کے لیے اس کی وجوہات مختلف تھیں، لیکن سب سے زیادہ غصہ یہودیوں کے دل میں تھا، کیونکہ ان کے علم میں تھا کہ آنے والے وقت میں عرب میں ایک ایسا پیغمبر آئے گا جو دین حق کے ساتھ نازل کیا جائے گا۔ اسی طرح نصرانیوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بتا دیا گیا تھا۔ یہودی راہبوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں جو پڑھ رکھا تھا، حرف بحرف ایسا ہی سچ ثابت ہوا۔ اس دن سے لے کر آج تک یہودی مسلمانوں کے قرآن اور احادیث مبارکہ کو مکمل طور پر مانتے ہیں، یعنی ان پر ایمان تو نہیں لاتے لیکن ان کی سچائی کا اقرار ضرور کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا کی ہوئی ایسی ہی ایک پیش گوئی قرب قیامت میں سچ ثابت ہوگی، اور یہودیوں نے اس پیش گوئی کے متعلق بھی مکمل تیاری کر رکھی ہے۔ وہ پیش گوئی یہودیوں کے بڑے قتل عام یعنی قتال کے بارے میں ہے، جو مسلمانوں کے ہاتھوں قرب قیامت میں وقوع پذیر ہوگی، جبکہ ایک پیش گوئی جو ہٹلر کے ہاتھوں پچھلی صدی میں وقوع پذیر ہو چکی ہے، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن موضوع پر آنے سے پہلے آپ سے پیار بھری گزارش ہے کہ ہمارے اس معلوماتی چینل یونیورسٹی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پریس کر دیں، تاکہ معلومات اور حقائق سے بھرپور ہر ویڈیو آپ کو ضرور ملے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم دوستو۔ صحیح مسلم کا شمار حدیث کی مسند ترین کتاب کے طور پر ہوتا ہے، اور اس میں موجود ایک ایک حدیث پر تمام عالم اسلام کا اتفاق ہے۔ لیکن اس کتاب کی ایک حدیث پر جو یہودیوں کے قتل عام سے متعلق ہے، مسلمانوں سے زیادہ یہودیوں کا ایمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس حدیث کی روشنی میں اپنے قتال کی تیاری شروع کر رکھی ہے۔ جی ہاں، مسلم شریف میں موجود ایک حدیث پاک کے مطابق حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ مسلمان یہودیوں سے قتال کریں گے، مسلمان انہیں قتل کریں گے۔ اس وقت یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپے گا، تو وہ پتھر اور درخت پکارے گا کہ اے مسلمان، اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے قتل کرو۔ البتہ غرقد کا درخت نہیں کہے گا، کیونکہ وہ یہودیوں کے درختوں میں سے ہے۔ مسلم شریف کی اس حدیث میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک بڑی لڑائی کی پیش گوئی کی گئی ہے، جس میں یہودیوں کا بھاری جانی نقصان ہوگا۔ مسلمان اس وقت طاقت کے عروج پر ہوں گے اور بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کریں گے۔ یہودیوں کو اس زمین پر ایک چیز کے سوا کسی چیز کی مدد حاصل نہیں ہوگی، اور وہ چیز غرقد کا درخت ہے، جسے یہودیوں کا درخت قرار دیا گیا ہے۔ جو یہودی اس درخت کے پیچھے پناہ لے گا، وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جائے گا، جبکہ دوسرے یہودیوں کو بڑے پیمانے پر قتل کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے بڑے پیمانے پر اس درخت کی کاشت شروع کر رکھی ہے، اور انہوں نے اپنے صحرا کو اس درخت میں بدل دیا ہے۔ لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں درخت لگائے جا رہے ہیں۔ یہودی دنیا بھر میں فنڈنگ کرتے ہوئے اس درخت کی کاشتکاری پر زور دے رہے ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے نام پر یہودی NGOs دنیا کے کئی ممالک میں پیسے کو پانی کی طرح بہاتے ہوئے اس درخت کی افزائش پر پوری توجہ دے رہے ہیں، کیونکہ وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے جو کہا ہے ویسا ہو کر رہے گا۔ اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں ہی ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی 1/3 قتل کیے جائیں گے، یعنی یہودی جب بھی کسی جنگ کا حصہ ہوں گے تو یہ 1/3 یعنی 1/3 تعداد میں قتل کیے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی پچھلی صدی میں ہٹلر کے ہاتھوں درست ثابت ہو چکی ہے، جب 1941 سے 1945 کے عرصے کے دوران دوسری جنگ عظیم میں یہودیوں کا قتل عام کیا گیا تھا۔ ان واقعات کو ہولوکاسٹ کا نام دیا گیا ہے۔ ان تمام تر واقعات میں ایک اندازے کے مطابق 60 لاکھ سے زیادہ یہودی قتل کیے گئے تھے،
اور اپنی مجموعی آبادی کے مطابق یہ اس وقت بالکل 1/3 یعنی 1/3 تھے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کی قتل عام کے متعلق ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ ایک پرندہ یہودیوں کی لاشوں کے اوپر پرواز کرتا رہے گا یہاں تک کہ صبح سے شام ہو جائے گی، لیکن یہودیوں کی لاشیں ختم نہیں ہوں گی۔ ہٹلر کے ہاتھوں یہودیوں کا قتل عام تو سارا زمانہ دیکھ چکا ہے، لیکن قرب قیامت یا شاید بہت جلد اب مسلمانوں کے ہاتھوں بھی یہودیوں کا قتل عام ہوگا، جسے اس زمانے کے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ ایسا حدیثوں میں کہا جا چکا ہے۔ حدیث پاک میں موجود اس پیش گوئی سے متعلق آپ اپنی قیمتی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔